إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها علماء کرام، عزت مآب سامعین، حاضرین، ناظرین، گرامی قدر اسلامی خواتین، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے ہوں انبیاء و رسول کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر و شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا، جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے آؤ جنت کی تیاری کریں۔ جنت کا موضوع انتہائی خوبصورت اور پیارا موضوع ہوتا ہے، اور جس کے دل میں جنت کی تڑپ ہے، لگن ہے، وہ ضرور اس حوالے سے سننا چاہے گا اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا جو اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں یا جو اعمال بتائے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی جنت کی راہ آسان ہو سکے۔ محترم سامعین، جنت کیا ہے؟ جنت ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہے۔ جنت ایک مومن کا مطلوب ہے، ایک موحد کا مقصود ہے۔ جنت ہم سب کی عبادتوں، ریاضتوں، طاعتوں، محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہم سب کی عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ شاید ہی کوئی ایسا بدنصیب ہو جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ اسے اللہ کی جنت مل جائے۔ نمازیں ہم اسی لیے پڑھتے، روزے ہم اسی لیے رکھتے، قرآن کی تلاوت ہم اسی لیے کرتے، نیکیاں ہم اسی لیے کرتے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور اپنی جنت میں ہمیں جگہ دے دے۔ جنت یہ انعام ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اگر کوئی ہے تو وہ جنت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور سچی کامیابی اسی کے حق میں ہے جسے جنت مل جائے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو جنت میں چلا گیا، پہلے یہ کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ جہنم سے بچنا بھی یہ کمال کی بات ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان
پہلی فرصت میں جہنم سے بچ سکے اور جنت الفردوس میں داخلہ اسے مل سکے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ انعام ہے۔ انعام ان کو ملے گا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، اس کے اصولوں کو اپنانے والے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کی یہ جنت نصیب ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف، جس کی کشادگی آسمانوں زمین کی کشادگی کے سے زیادہ ہے، جو جنت تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے فرمایا یہ جنت ہم نے بنائی ہے ان لوگوں کو کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے خوف کھاتے ہیں، جو تقوی شعار ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کیا ہے؟ اگر جنت کو سمجھنا ہے ایک آیت میں، تو قرآن کریم آپ پڑھیے، قرآن کریم آپ پڑھیے، اور اس آیت کی گہرائی میں آپ جا کر کے غور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں کتنی چیزیں اور کون کون سی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کی جنت میں کیا ہے، اللہ کی جنت میں کتنی نعمتیں ہیں، کوئی نہیں جانتا، اور یہ اس لیے ملے گی، یہ ساری نعمتیں انسان اس لیے پائے گا کیونکہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار کے گیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور مطیع بن کر کے گیا ہوگا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے جنت میں جگہ دے گا۔ پیارے رسول کی مجلس ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں، یہ آیت جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو پتہ نہیں کہ جنت میں کیا ہے۔ فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود، جانتے ہو انسان جنت میں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ چیز اسے ضرور ملے گی، جس چیز کی تمنا کرے گا وہ چیز اس کے سامنے ہوگی۔ فرمایا اذا تشتہی طیرا فی الجنہ فیخر بین یدیک مشویا، کہا یہ عبداللہ ابن مسعود اگر جنت میں جانے کے بعد تمہاری خواہش ہوگی پرندے کا گوشت مل جاتا، پرندہ مل جاتا، پرندے کی تمنا بھی تمہارے دلوں میں ہے، اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، تمہارے دل میں خیالات آئیں گے، وہ بھنا ہوا پرندہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ کی جنت ہے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں کیا کیا ہے۔ جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ، آرام کی زندگی ہے، موج کی زندگی ہے، مزے میں ہوگا، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماریاں ہیں، نہ تکلیف ہیں۔ ہر جنتی 33 سال کے قریب کی عمر میں ہوگا، جوان ہوگا، مضبوط ہوگا، لمبا ترنگا ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جنت میں جس چیز کی انسان تمنا کرے گا وہ چیز ملے گی، جوانی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور انسان کسی بیماری کا سامنا بھی نہیں کرے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے لٹک رہے ہوں گے، قریب آئیں گے۔ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے تو دنیا میں بڑی فرما برداری والی زندگی گزار کے آیا ہے، میرا فرما بردار بن کے تو رہا ہے، یہ سب اس کے بدلے میں ہے۔
جا جس چیز کی تو خواہش کرے گا میری جنت میں وہ ساری چیزیں تجھے ملیں گی۔ جنت کیا ہے؟ جنت ہمارے تصورات سے بہت پرے ہے۔ یاد رکھیے گا جہاں سے دنیا کی نعمتیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے جنت کی نعمتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں سے دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے اللہ رب العالمین کی جنت کی شروعات ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے بنایا ہے، بڑی ہی محبت سے بنایا ہے۔ لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وملأتها المسك، فرمایا ایک اینٹ اللہ نے سونے کی رکھی ہے، دوسری اینٹ اللہ نے چاندی کی رکھی ہے، اور جو اللہ نے مسالہ استعمال کیا ہے وہ مشک کا استعمال کیا ہے۔ انسان دنیا میں گھر بناتا ہے، کیسے بناتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کی جنت ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور جو مسالہ اللہ نے رکھا ہے وہ مشک جیسی خوشبودار خوشبو سے اللہ رب العالمین نے اسے سجایا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی نعمتوں میں خطرہ ہے، دنیا کی نعمتوں میں خطرہ ہے۔ دو خطرات ہوتے ہیں، یہ نعمت کب تک ملے گی اور کتنی ملے گی؟ کب تک ملے گی؟ اس لیے کہ کوئی بھی نعمت ہمیشہ باقی میں نہیں رہتی۔ تندرستی ہے، آدمی ہمیشہ جوان نہیں رہتا، ہمیشہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا۔ دماغ کی نعمت ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کتنی ملے گی؟ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ جنت میں نہ تو لمٹ ہوگی اور نہ ہی کسی چیز کی کمی ہوگی۔ جتنی طبیعت چاہے گی اللہ کی جنت میں وہ ساری چیزیں ملے گی۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، طرح طرح کے میوے ہوں گے، طرح طرح کے پھل اور فروٹ ہوں گے، نہ تو حساب سے دیے جائیں گے اور نہ ان سے چھینا جائے گا۔ ایک بار جو جنت میں چلا گیا وہ نعمتوں میں ہوگا، وہ برکتوں میں ہوگا، وہ سعادتوں میں ہوگا، اسے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت کیا ہے؟ جنت کی کشادگی کا اندازہ کرنا ہے اللہ کی وہ جنت جس کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، علماء کی مجلسوں میں شریک ہے، اپنا وقت ہم نکال کر کے آئے ہیں۔ مقصد یہی ہے ہماری اس بیٹھک کو اور ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم دعا کرتے ہیں جیسے تو نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، کل قیامت کے دن اپنی جنت میں ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ جنت صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آخری آدمی جب جنت کا فیصلہ ہو گیا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ایک آخری آدمی بچے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ فیخیل الیہ انہا ملا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی جنت میں اب جگہ نہیں ہے، جنت بھر گئی ہے۔ اللہ کے پاس آئے گا، کہے گا رب العالمین تیری جنت میں جگہ نہیں ہے، جنت بھر گئی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اذهب فادخل الجنہ، پھر سے جا کے دیکھ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ فیاتیہا فیخیر الیہ انہا ملا، وہ پھر سے آئے گا، دیکھے گا، ڈھونڈے گا، مکان تلاش کرے گا، اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی، پھر سے کہے گا رب العالمین تیری جنت میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا میری جنت میں کافی جگہ ہے تو داخل ہو جا۔ ایسے ہی تیسری بار بھی اللہ اس سے کہے گا اور تیسری بار بھی آ کر کے وہ یہی جواب دے گا تیری جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تجھے لگتا ہے میری جنت میں جگہ نہیں ہے، تجھے لگتا ہے میری جنت بھر گئی ہے، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا بَلْ وَعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، میری جنت میں تجھے میں دنیا کے برابر جگہ دیتا ہوں، بلکہ 10 دنیا کے برابر میں تجھے اپنی جنت میں جگہ دیتا ہوں۔ 10 دنیا کے برابر آپ تصور کریں، میری جنت میں تجھے جگہ ملے گی 10 دنیا کے برابر۔ دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے، اور یہ مقام ملے گا، یہ سعادت اس کے حصے میں آئے گی جو آخری جنتی ہوگا۔
سب سے ہلکے درجے کا جو جنتی ہوگا اسے 10 دنیا کے برابر اللہ جگہ دے گا۔ ذرا سوچئے گا کبھی تنہائی میں جا کے جو انبیاء ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، جو اولیاء ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، جو صدیقین ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، جو شہداء ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، جو نیک بندے ہیں اللہ کے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، نمازوں میں آنے والے ہیں، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا کر کے رو رو کر کے دعائیں کرنے والے ہیں۔ ذرا بتانا ایسے لوگوں کو اللہ کی جنت میں کتنا مقام ملے گا؟ اللہ کی جنت میں ایسے لوگوں کو کتنا مقام ملے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کی جنت وہ جنت ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا کے سب سے امیر انسان کو بلایا جائے گا، یوتا لانہم اہل الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین انسان کو جس نے سب سے خوبصورت زندگی گزاری ہوگی، اسے اللہ کل قیامت کے دن بلائے گا۔ وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اسے ملی تھی لیکن وہ اپنے خالق کو بھول گیا تھا، اپنے مالک کو بھول گیا تھا۔ اس کی زندگی میں تکلیفوں کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اللہ اسے بلائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّارِ، پوری زندگی آرام سے گزارنے والا، پوری زندگی راحتوں میں اور آسائشوں میں گزارنے والا انسان ایک بار ایسے اسے جہنم میں ڈبکی لگا دی جائے گی، ایک ڈبکی اسے لگائی جائے گی، اور لگائی جانے کے بعد اللہ اسے نکالے گا اور پوچھے گا، اے میرے بندے هل رأيت خيرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ هل مر بك نعيم قط، ذرا بتانا دنیا میں کبھی تو نے آرام دیکھا ہے؟ آپ تصور کریں، پیارے حبیب فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین زندگی گزار کے جانے والا جہنم میں جب ایک ڈبکی لگائے گا تو اسے زندگی کا سارا آرام بھول جائے گا۔ اور فرمایا ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے بڑی تکلیفوں میں زندگی گزاری ہوگی، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مفلوق الحال ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ساری پریشانیوں کے بعد، ساری تکلیفوں کے بعد نہ تو اپنے خالق کو بھولا ہوگا نہ اپنے مالک کو بھولا ہوگا۔ اللہ بلائیں گے، بلانے کے بعد دنیا کے سب سے محتاج انسان کو، سب سے غریب انسان کو جنت میں ایک ڈبکی لگائیں گے۔ ایک ڈبکی لگانے کے بعد نکالیں گے۔ ڈبکی سمجھتے ہیں بالٹی میں کپڑا ڈالو نکال لو، یہی ایک ڈبکی ہے۔ ایسے ہی نکالنے کے بعد اسے پوچھا جائے گا، یہ میرے بندے ذرا بتا دنیا کی کوئی تکلیف تجھ کو یاد ہے؟ دنیا کی کوئی پریشانی تجھ کو یاد ہے؟ قربان جائیے، اللہ کی جنت کتنی عظیم تر ہے۔ پوری زندگی رو رو کر کے گزارنے والا، پوری زندگی کڑھ کڑھ کے جینے والا، ذرے ذرے کا محتاج، قطرے قطرے کا محتاج، پریشانیوں میں زندگی گزارنے والا، ایک لمحے کے لیے جنت میں جانے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا ایسا لگتا ہے میری زندگی آرام میں گزر گئی ہے، میں نے کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی ہے۔ یہ اللہ کی جنت ہے، اس جنت کی کوشش کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کی تمنا کرو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دولت نہ کماؤ، میں یہ نہیں کہتا بنگلے نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا عیش و آرام کی زندگی نہ گزارو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے خالق کو نہ بھولو، اپنے مالک کو نہ بھولو، خوب آگے بڑھو، آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جاؤ، لیکن وہاں بھی اپنے خالق کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو۔ انسان آج جنت کی تمنا کرتا ہے لیکن جنت کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ کیسا تھا، اس سے پہلے کہ میں وہ ذکر کروں میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار جو نیک لوگ ہوں گے وہ کل قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔
علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، مزے کی زندگی ہوگی، جنت میں جانے کے بعد مزہ ہے۔ ارے جنت میں پیارے حبیب فرماتے ہیں لموضع قدم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں اگر ایک قدم کے برابر جگہ مل جائے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمت سے بہتر ہے۔ ایک قدم، ارے جنت تو مل جائے، ایک قدم بڑی بات ہے۔ فرمایا وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی قیمتی ہوں گی، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا کی دولت لے آؤ، پوری دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ قیمتی وہ دوپٹہ ہوگا۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے مزے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ فرماتے ہیں تم ان کے نعمتوں کا اثر ان کے چہروں سے اندازہ لگا لو گے۔ انسان کہتے ہیں سب سے بڑا چغل خور انسان کا اپنا چہرہ ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے یہ چہرہ بتا دیتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، اور انسان اگر تکلیف میں ہے یہ چہرہ گواہی دیتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب بتاؤ جنتیوں کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ بڑے مزے میں ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ تھوڑی سی لاٹری نکل آئے، کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں تو انسان پھولے نہیں سماتا، اللہ کی جنت مل جائے گی، کمی کون سی ہوگی؟ تو خوش نہیں ہوگا؟ جسے جنت مل جائے اسے کوئی کمی ہے؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، مہر بند شراب سے سیراب کیے جائیں گے۔ جنت میں شراب ملے گی اور دنیا میں حرام ہے، جنت میں شراب ملے گی، شراب کی نہریں ہوں گی، یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی۔ 10 کا ٹھرا لگاتا ہے تو اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، قارون سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ہٹلر سمجھتا ہے۔ اللہ کی جنت کی شراب مہک رہی ہوگی، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، جس کو پیک کیا جائے گا مشک عنبر سے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے میرے بندو اگر آگے بڑھنا ہے، اگر سبقت کرنی ہے تو جنت کے لیے سبقت کرو، دنیا میں کیا رکھا ہے؟ انسان دنیا کے لیے آگے بڑھتا ہے، دنیا سنور جائے آخرت اس کی چھوٹ جاتی ہے، اس سے زیادہ بدنصیب کون ہے؟ وہ دنیا کا سب سے غریب انسان ہے، سب سے فقیر اور محتاج انسان ہے، جو دنیا کماتے کماتے تو بہت آگے نکل گیا، اس کی جنت اور آخرت اس سے چھوٹ گئی۔ صحابہ کرام ایسا نہ تھے، صحابہ کرام ایسا نہ تھے۔ آج انسان دنیا کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ ارے کس دنیا کے لیے انسان جیتا ہے جس دنیا کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعودا ما سقى اللہ منها کافرا شربة ماء، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظروں میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اس دنیا کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اپنی جنت کو بھول رہا ہے، اللہ کی جنت کو بھول رہا ہے۔ کس دنیا کی بات؟ کون کیا لے کے آیا، کون کیا لے کر کے آئے گا؟ خالی ہاتھ انسان آیا تھا، خالی چلا جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کماؤ منع نہیں ہے، لیکن آخرت پیچھے نہیں ہونی چاہیے، جنت سامنے ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، مقصد آخرت ہے، آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم نیکی نہیں پا سکتے، جنت نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی جب تک تم اپنی سب سے بہتر چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ ایک صحابی ہے، ان کا جذبہ اطاعت دیکھو اور ان کا ایمان دیکھو اور ان کے دل میں جنت کی تڑپ دیکھو، اور ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب فری والے جنتی ہیں، فری میں مل جائے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے۔ صحابی نے سنا یہ آیت، ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا اس آیت میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ صحابی نے سنا
جنت نہیں ملے گی، سودا بڑا مہنگا ہے، سب سے محبوب چیز قربان کرنی ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو کہہ رہا ہے جنت نہیں ملے گی جب تک سب سے بہتر چیز نہ قربان کر دو۔ یہ اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، میں اپنا سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کے لیے تیار ہو۔ اے اللہ کے نبی، مدینے میں میرا بیروحہ نامی باغ ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا مدینے میں، بیروحہ نامی باغ، جس کو بیروحہ کہا جاتا تھا۔ کہا یہ اللہ کے نبی وہ بیروحہ نامی باغ میرا لے لیجئے اور مجھے اللہ کی جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ وہ باغ مفسرین لکھتے ہیں اس میں 600 درخت تھے، کھجوروں کا وہ باغ 600 درخت ہے، کروڑوں کی دولت ہے۔ محمد الرسول اللہ، اسے قبول کر لیجئے اور جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ 600 درخت، یہ وہ درخت تھا۔ مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے تھے، اس باغ میں آتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، اس کے چشمے سے پانی پیا کرتے تھے، کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور مدینے میں ابو طلحہ کا باغ سب سے خوبصورت باغ تھا۔ 600 درخت، پورا بغیچہ، کہا لے لیجئے، جنت چاہیے۔ پیارے نبی نے حیرت ظاہر کی، کہا پیارے نبی نے حیرت ظاہر کی، ذالک مال رابح، ارے ابو طلحہ یہ تو بڑی قیمت کا باغ ہے، ارے اس کی تو بڑی قیمت ہے، اتنا سب اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو۔ کہا اگر اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، سودا مہنگا نہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنا ہے تو اللہ کی جنت کے بارے میں آگے بڑھو۔ اور جب صدقے کی آیتیں نازل ہو گئی، جب صدقے کی تعلیم دی گئی اور امیروں نے صدقہ دینا شروع کیا، غریب صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کیا دیں؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، ہم کیا دیں؟ جب صدقے کی آیتیں اور صدقے کی فضیلت بتائی گئی، امیروں نے صدقہ نکالنا شروع کیا، غریب صحابہ رونے لگے، ہم کیا کریں؟ ارے بڑی مشکل سے تو ہمارے پاس کھانے بھر کا ہوتا ہے، یہ اتنا کما لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ اللہ کے نبی ہم بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ جان صحابہ کرام نے، غریب صحابہ نے اپنی محنت دوگنی کر دی، دن بھر کماتے تھے بچوں کا پیٹ پال سکے، اور رات بھر کھجوروں میں پانی ڈالتے تھے، اور جب مزدوری ملتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی سے قبول کر لیجئے۔ منافقین تانا مارتے، ارے ان کو دیکھو یہ تھوڑا سا لے کر کے جنت لینے آئے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، یہ نہ دیکھو کیا دیا ہے، یہ دیکھو کس جذبے کے ساتھ دیا ہے۔ دل بڑا ہونا چاہیے، کسی چیز کی قیمت اس کی برتری سے نہیں ہوتی، اس کے بھاری پن سے نہیں ہونی چاہیے ہوتی، اخلاص ہونا چاہیے، دل سچا ہونا چاہیے، اللہ کی جنت کے لیے آگے بڑھو۔ اعمال بے شمار ہیں، جنت کی تیاری کے حوالے سے بے شمار اعمال ہیں، میں کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جیسا کہ وقت کم ہے۔ سب سے پہلا عمل اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت ہمیں مل جائے تو سب سے پہلے ہمیں ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ایمان اور جنت آرزوؤں سے نہیں ملنے والی، تمناؤں سے نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے پہلی چیز جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، بغیر ایمان کے اللہ کی جنت نہیں ملے گی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جو لوگ مر گئے کفر کی حالت میں، ایمان نہیں لائے، اگر وہ زمین بھر کے سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو بھی انہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ زمین بھر کے سونا اگر وہ خرچ کر دیں تو بھی انہیں کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ وجہ یہ کہ ایمان سے خالی ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔
ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر اللہ کی جنت نہیں ملے گی. اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے تقاضے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل کرے، منمانی زندگی نہ گزارے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن جدعان جانتے ہو مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت شریف تھے، بہت اچھے آدمی تھے، لیکن اسلام نہیں لائے. کانا یطعم الطعام ویقلی الضیف، جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، طواف کرتے تھے، تو دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو عبداللہ ابن جدعان اتنا اچھا آدمی تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو پانی پلاتا تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا. لوگوں کے خرچے ختم ہو جاتے تھے، عبداللہ انہیں خرچ دے کر کے گھر بھیج دیتا تھا. بہت سارا کام اچھا کیا کرتا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ نے سوال کیا آخر عبداللہ ابن جدعان کو کچھ ملے گا، فرمایا عائشہ عبداللہ ابن جدعان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، اسے جو کچھ ملنا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، کیونکہ اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کو اختیار نہیں کیا. تو جنت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان ایمان قبول کرے، اللہ کو اپنا الہ اور سچا معبود تسلیم کرے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی جنت ملنے والی ہے. ذرا مجھے بتانا، ابو طالب سے زیادہ کفر کی حالت میں رہتے ہوئے کسی نے خدمت کی ہے؟ ابو طالب سے زیادہ کس نے خدمت کی ہے؟ کفر کی حالت میں رہتے ہوئے ابو طالب سے زیادہ خدمت اسلام کی کس نے کی ہے؟ پیارے رسول کے چچا ہیں. مکہ والے آئے، کہا یہ ابو طالب سمجھا لو اپنے بھتیجے کو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا چچا نے، کہا یہ میرے بھتیجے، یہ پورا مکہ تمہارے دشمن ہے، یہ مکہ والے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور میری وجہ سے تمہیں چھوڑ دے رہے ہیں، ذرا اپنی دعوت میں کمی لے آؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کے رکھ دیں تو بھی میں دین سے باز نہیں آؤں گا، تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. ابو طالب نے اس موقع سے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ جا، جو تمہیں پسند ہے اے میرے بھتیجے جاؤ اور اپنا کام تم کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے. نبی کے مشن میں برابر کے شریک تھے ابو طالب. اسلام نہیں لائے، آخری وقت تھا، گئے، کہا چپکے سے کلمہ پڑھ دو، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، کلمہ پڑھ دو، ہو سکتا ہے حجت ہو جائے. نہیں پڑھا. جانتے ہو ایک ایسے شخص نے جس نے پیارے نبی کی مدد کی اور زندگی بھر سہارا دیا، لیکن چونکہ اسلام قبول نہیں کیا اس کا انجام بھی جہنم ہے، جہنم ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احول اہل النار عذابا یوم القیامت ابو طالب وهو منتعل بنعین یغلی منها دماغه. فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو میرے چچا ابو طالب ہوں گے. پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور شعلے دماغ سے نکلیں گے. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ملے گا، پر جہنم ملے گی، جنت نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ ایمان قبول نہیں کیا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. اگر یہ ہلکا عذاب ہے، پیروں میں آگ کی جوتی اور دماغ شعلے سے اور شعلے دماغ سے نکل رہے ہیں، بتاؤ بڑے بڑے عذاب جو دیے جائیں گے جہنمیوں کو وہ تکلیف کتنی ہوگی، اس کا انجام کتنا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جنت میں جانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، آپ کی فرما برداری ضروری ہے. منمانی نہیں چلے گی. دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ان دونوں کو آپ کو لے کر کے چلنا ہے، صرف قرآن سے کام نہیں چلنے والا ہے. قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. پیارے نبی کی اتباع کیجئے، نمازوں میں اتباع ہونی چاہیے، عبادات میں اتباع ہونی چاہیے، اخلاقیات میں اتباع ہونی چاہیے، معاملات میں اتباع ہونی چاہیے، لباس و حیات میں اتباع ہونی چاہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، وہ کل قیامت کے دن جانتے ہیں کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کی جنت مل جائے، اور اگر جنت میں نبی کی صحبت مل جائے، صدیقین کی معیت مل جائے، اور شہداء کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، مجھے بتاؤ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو جنت اگر ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے اللہ کی جنت ملے گی، ورنہ اللہ کی جنت کا تصور فضول ہے اور بکواس ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، اللہ کی جنت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ عبادت یہی دین ہے، سن لو اخلاق بھی دین ہے، اخلاق بھی دین ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو نمازوں میں اچھے ملیں گے، روزوں میں اچھے ملیں گے، لیکن جب اخلاق کی بات آتی ہے تو لگتا نہیں ہے یہی ہے جو تقویٰ طہارت کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اخلاق بھی دین ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، اتمام اخلاق فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق اور اخلاق کا پیغام اور لوگوں کو اخلاق کے سانچے میں ڈھال دوں۔ ہمیں اپنے اخلاق بھی درست کرنے ہوں گے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی زبان اچھی کرنی ہوگی، اپنے معاملات اچھے کرنے ہوں گے، اپنی گفتگو اچھی کرنی ہوگی، اپنا کردار بہتر کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اخلاق کے زمرے میں آتی ہے، ان سب کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی پیاری روایت میں سنانے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اسے قیام اللیل کا ثواب مل جائے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا اسے نفلی روزوں کا اجر مل جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، مومن اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے روزے دار کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے درجے میں پہنچ جاتا ہے جو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ ایک مومن کا اگر اخلاق بہتر ہے، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے اس کردار کی صفائی کی بنیاد پر وہ روزے دار اور اسی طریقے سے تہجد گزار کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے نچلے حصے میں اسے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جائے، جو جنگ و جدال لڑائی جھگڑے سے باز آ جائے، حق پر ہے لیکن مکر گیا، پیچھے ہٹ گیا، باز آ گیا، بحث نہیں کر رہا، میں اسے جنت کے نچلے حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے بیچ کے حصے میں میں اسے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا بند کر دے، گرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسا بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ ڈگری لے کر کے رکھی ہے، پی ایچ ڈی ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، اتنی اسپیڈ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے ملیں گے اتنی صفائی سے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جب سامنے والا نہیں بتا پاتا تو فخریہ بیان کرتے ہیں، ارے تم نے کیا جھوٹ بولا،
جھوٹ بولنے کا سلیقہ اور فن کوئی مجھ سے سیکھے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سامنے والے کو سچا نظر آتا ہے اور بڑے فخر سے وہ اپنے قصے سناتا ہے، اپنی کہانیاں سناتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مذاق میں بھی جو جھوٹ نہیں بولتا میں اسے جنت کے بیچ کے حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا تھا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لمن حسن خلقا، اور جنت کے سب سے اونچے حصے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہو جو اپنے اخلاق کو درست کر دے، اپنے کردار کو بہتر کر دے۔ کون ہے جو جنت نہیں چاہتا؟ کون ہے جو جنت میں محل نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو سعادت کی زندگی نہیں چاہتا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اور اس بارے میں اگر اخلاق کی بات چلی ہے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں دیکھنی ہوگی۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ نمازوں میں ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، روزوں میں ہم رسول کا طریقہ لیتے ہیں، صدقات و خیرات میں ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، حج کا طریقہ ہم رسول سے سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا مجھے بتانا اخلاق جو رسول کا تھا اسے کون لے گا؟ ہم ساری جگہوں پر بہتر ہوتے ہیں لیکن ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہوتا، ہمارا کردار بہتر نہیں ہوتا۔ ہماری زبان جب کھلتی ہے آگ کے انگارے نکلتے ہیں اور سننے والے کو حیرت ہوتی ہے، ارے یہی وہ صاحب ہیں جو پہلی صفوں میں حاضری دیتے ہیں، ارے یہی صاحب ہیں جن کی زبان اتنی گندی ہے، جو ہمیشہ دین اور اسلام کی باتیں کیا کرتے ہیں، ان کی زبان سے اور اخلاق سے تو لگتا نہیں ہے۔ مسلمانوں اللہ کی جنت چاہتے ہو اپنے اخلاق کو درست کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہے، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط وما قال لی لما فعلت وهلا فعلت۔ حضرت انس صاحب کے خادم ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور انسان کے کردار کی گواہی اگر اس کا نوکر دے دے اور اس کی بیوی دے دے بڑی بات ہے۔ انسان کا کردار اگر اور اس کے کردار کی صفائی اگر دیکھنی ہے تو خاص طور سے 2 جگہوں پر پتہ کرو، اس کی بیوی سے پوچھو اور اس کے خدام اس کے نوکروں سے پتہ کرو۔ بہت سارے لوگ سماج کے معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں سے بڑے اچھے رہتے ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہنسنا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے، کہے بھی لگانا ہے، ٹھٹھے بھی لگانا ہے، گپ شپ بھی کرتے ہیں، خورد و نوش کی مجلسیں بھی لگتی ہے، تفریح کے لیے بھی نکلتے، سب کچھ، لیکن جیسے ہی گھر گھر سے قریب ہوتے جاتے ہیں چہرہ پھولنا اور پچکنا شروع ہو جاتا ہے، اور بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، بیوی بھی سوچتی ہے جلاد آ گیا، دجال آ گیا۔ بہت سارے آپ کو ملیں گے باہر وہ اچھے ہوتے ہیں، گھروں میں ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیارے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہ بہتر انسان ہے اخلاق کے اعتبار سے جس کے اخلاق کی گواہی اس کے گھر والے دیتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا اپنے بال بچوں کے لیے۔ ہمیں اپنے بال بچوں سے بھی محبت سے پیش کر آنا ہے۔ ہم جب گھر کی طرف جائیں ہمارے جانے پر بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے، ہمارے نکلنے سے بچے ہمارے اداس ہو جائیں، یہ اخلاق ہے اگر تو ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف ہے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نوکر خادم حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے 10 سال رسول کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال کا عرصہ بڑا لمبا ہوتا ہے، ان 10 سالوں میں نبی محترم صلی اللہ، اور بچے ہیں حضرت انس، بچے ہیں، بچے کے ساتھ یہ اخلاق تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچے کے ساتھ ہے۔ میں نے 10 سال خدمت کی، ان 10 سالوں میں فما قال لی اف قط، کبھی 10 سالوں میں اف نہیں کہا۔
وما قال لی هل فعلت اور لما فعلت، اور ان 10 سالوں میں کبھی یہ بھی نہیں پوچھا ارے انس تو نے ایسا کیوں کیا اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ قربان جائیے، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کی اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اس کے اخلاق کی عظمت یہ ہے۔ آج ہمارا اخلاق اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آج ہمارا اخلاق ہمارے ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ ماتحت چاہے ہمارے بال بچے ہو، وہ ماتحت چاہے ہمارے انڈر میں کام کرنے والے ہو، ہمارا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کا بیان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیج دیتے، میں چلا جاتا، بچہ تھا کھیلنے لگتا، بچوں میں مشغول ہو جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر ہونے کے بعد ڈھونڈتے ہوئے آتے، آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا اور میں ڈر جاتا کہ آج تو مار پڑے گی، میں منہ گھماتا اس ڈر سے کہ آج تو معاملہ شدید ہے، لیکن جب کائنات کے امام کے چہرے پہ نظر پڑتی تو مسکراتا ہوا چہرہ میرے زخم دل پہ مرہم اور پھا رکھ دیتا۔ نبی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے میں مطمئن ہو جاتا تھا کہ چلو اچھا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اس کے بغیر اللہ کی جنت نہیں ملنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں 2 چیزوں کی وصیت کی تھی، فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو میں جا رہا ہوں دنیا سے 2 چیزوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کو برباد نہ کرنا، نمازوں میں سستی نہ کرنا، نمازوں میں کوتاہی نہ کرنا، الصلاۃ نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ پہلے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر یہاں بہتری نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر دونوں میں کہیں بھی کمی آئے گی اللہ کی جنت ملنی مشکل ہو جائے گی۔ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ اہم جو چیز توحید کے بعد ہے وہ نماز ہے، اسی لیے نماز کی تعلیم آپ نے دی، نماز کی وصیت کی۔ اور دوسرا اخلاق، آپ نے کہا اپنے ماتحتوں کے ساتھ تمہارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، مجھے لگتا ہے میرا وقت ختم ہوا، آخری بات، کمال تو یہ ہے کہ دشمن آپ کی خوبیوں کی گواہی دے۔ اگر اپنے آپ کی تعریف کرے یہ کمال نہیں ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال تو یہ ہے، خوبی تو یہ ہے کہ غیر آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کی تعریف کرے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے اپنوں نے تعریف کی تو کیا کی، ارے غیروں نے اگر آپ کی تعریف کی ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ جادو جو سر چڑھ کے بولے۔ ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں جسے اخلاق اور کردار کی گواہی اپنوں نے نہیں، صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی دی ہے۔ اور جب یہی وجہ ہے، اسلام کا دشمن ہے ایک عیسائی ہے جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ ایک کتاب وہ لکھتا ہے The 100، اور جس کا عربی میں ترجمہ ہے الخالدون المئہ، یعنی دنیا کے 100 عظیم انسان، دنیا کے 100 عظیم انسان۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے، وہ اس کے پیغمبر ہے۔ عیسیٰ ہمارے بھی نبی اور رسول ہے، لیکن عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا نام نہیں رکھا، اس نے ترتیب بنائی دنیا کے 100 عظیم انسان، اور اس نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے پیغمبر کا نام رکھتا حضرت عیسیٰ، اس نے نام رکھا۔ جب کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد جب اجرا کا وقت آیا، اس نے عیسائیوں کے بڑے علماء کی مجلس بلائی اور سب کو کتاب پیش کی، اور سب سے پہلا نام جو اس نے پیش کیا وہ ہم سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر رکھا۔ آواز بلند ہو گئی، لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، عیسائی ہو کر کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ رکھ کر کے تو مسلمانوں کے پیغمبر محمد کا نام رکھتا ہے، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، تو ظلم ہے۔ اس نے کہا تمہارے اعتبار سے بجا اور درست ہو، لیکن میں نے بہت غور کیا، بہت سوچا،
کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی شخصیت ہے تو مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی شخصیت ہے. کہا اس لیے کہ 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں محمد نے وہ کارنامے انجام دیے جو لوگ صدیوں میں نہیں کر پاتے، اس لیے میں مجبور ہو کر کے میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کا نام رکھا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر کا نام تیسرے نمبر پر رکھا. میرے بھائیو بزرگوں، یہ اخلاق تھا ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. اخلاق کی درستگی اور صفائی یہ ایمان ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی جنت ملنے والی ہے. باتیں بہت ساری تھیں، وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.